وَإِمَّا لِتَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی جاتی ہے۔ تو اب یہ خلافت نیابت ہے۔ نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا، اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے، یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا کام، تو اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ خلیفہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی کسی کے اکرام و اعزاز کے لیے بھی اسے خلافت دے دی جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں خلافت دینا، موجودگی میں خلافت دینا، یہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی بزرگ ہیں، مرشد ہیں، روحانی معالج ہیں، اور پھر اپنی زندگی ہی میں کچھ لوگوں کو تربیت دے کر جب اس قابل کر دیتے ہیں کہ اب وہ خود بھی دوسروں کا علاج کر سکے روحانی اعتبار سے، تو انہیں خلافت عطا کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ مرشد بھی زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ہی میں خلافت دی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی زندگی ہی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور قطب جمال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی۔ اسی طریقے سے کلیر شریف کے صابر صاحب کو خلافت ملی، ان کی زندگی میں ملی۔ تو خلافت جو ہے در حقیقت کسی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، موجودگی میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا جو غرق ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا باپ جو تھا اس نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہت عطا کر دی تھی، تو وہ اس کی زندگی ہی میں خلیفہ تھا۔